بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا ہے۔ یہ سن 1441 ہجری بمطابق سن 2020 کا رمضان المبارک ہے، جس کی میں بات کر رہا ہوں، گزر رہا ہے، اور عنقریب اس کا تیسرا عشرہ آنے والا ہے۔ اس تیسرے عشرے کے اندر طاق راتوں کے اندر جو 5 طاق راتیں آئیں گی، 21، 23، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان 5 راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی ہوگی، جس کے فضائل آپ سن چکے ہیں۔ میں اس سے پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس کے اندر میں اس کے فضائل کو بیان کر چکا ہوں، اور یہ اتنی فضیلت والی رات ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اس ایک رات کے اندر عبادت کرنا 83 برس اور 4 ماہ عبادت کرنے سے افضل ہے، یعنی 1000 مہینہ تک عبادت کرنا اس سے افضل ہے، اس ایک رات کے اندر عبادت کرنا۔ تو بسا اوقات لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں، کئی مرتبہ مجھ سے بھی پوچھ چکے ہیں کہ اگر ہمیں یہ رات مل جائے، نصیب ہو جائے، تو ہم اس رات کے اندر کیا عبادت کریں، یا یہ جو آنے والی راتیں ہیں اس رات کی تلاش کے لیے جب ہم جاگیں گے تو اس پہ کیا عبادت کرنی چاہیے۔ تو اس پر بھی عرض کر دیتا ہوں کہ لیلۃ القدر کو ہم کیا عبادت کریں۔ یہ اگر لیلۃ القدر کے لیے ہم جاگتے ہیں، جا کر گزارتے ہیں، تو اس جا کر گزارنے کے اندر ہمیں کیا عبادات کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، 4 عبادات ہیں، 4 چیزیں ہیں، 4 کام ہیں جو ہم اس رات کے اندر کر سکتے ہیں، ہمیں یہ کرنے چاہیے۔ ان 4 کاموں میں سے کوئی انسان ایک کام بھی کر سکتا ہے جو اس کو زیادہ اچھا لگتا ہے، جس کے اندر اس کا ذہن زیادہ چلتا ہے، 2 بھی کر سکتا ہے، 3 بھی کر سکتا ہے، 4 بھی کر سکتا ہے، اور حضرات علماء فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ 4 کاموں کو تھوڑا تھوڑا کر لیا جائے، لیکن جس کے اندر انسان کو زیادہ بشاشت ہوتی ہے، اس کا قلب زیادہ جس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ عبادت انسان کو زیادہ کرنی چاہیے۔ تو بہرحال 4 عبادات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ نفل پڑھنا۔ نفل پڑھنا یہ عبادت بھی ہم کر سکتے ہیں، اور نفل پڑھنے کے اندر کسی قسم کے نفل پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ الشکر ہے، صلاۃ الحاجت ہے، یہ نفل بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک یہ بھی آتا ہے کہ ہم اگر اللہ پاک توفیق عطا فرمائے تو صلاۃ التسبیح پڑھ لی جائے۔ 4 رکعت ہوتی ہیں صلاۃ التسبیح، جس میں 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ صلاۃ التسبیح مشہور نماز ہے، اگر اس کا طریقہ نہیں آتا تو آپ نے علماء سے اس کے طریقے کو سیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز میں بھی کوشش کروں گا کہ کسی ویڈیو کے اندر اس کا طریقہ بھی آپ آزاد کے سامنے رکھ دوں گا۔ تو یہ جو نفل ہیں صلاۃ التسبیح، یہ نماز بھی ہمیں پڑھ لینی چاہیے۔ تو پہلی عبادت یہ ہے کہ ہم نفل نمازوں میں سے کوئی نماز اس رات کے اندر ہم پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم اس رات کے اندر قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اور یہ کام بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ جتنا بھی ہم بشاشت قلب کے ساتھ، یعنی اپنی خوشی کے ساتھ، جتنا ہمیں یعنی کہ مزہ آ رہا ہو، مزے کے ساتھ جتنے بھی ہم تلاوت کر سکتے ہوں، تو اس رات کے اندر ہمیں تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد تیسرا کام آتا ہے اللہ پاک کا ذکر کرنا۔ ذکر کے اندر ہم کوئی بھی تسبیح بیان کر سکتے ہیں، پہلے کلمے کی تسبیح بھی کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ بھی ذکر کر سکتے ہیں، استغفار بھی کر سکتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیحات بھی کر سکتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ مشہور تسبیحات، یہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی تسبیح جو ہے، اللہ پاک کا کوئی بھی نام لے کر ہم اللہ پاک کا ذکر کر سکتے ہیں۔ تو تیسرا کام یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا، یہ 3 کام۔ اور چوتھے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ ہے دعا کا کرنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کے اندر اگر جا کر عبادت کر رہے ہوں تو ہمیں دعاؤں کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے، زیادہ یہ کام ہمیں کرنے چاہیے کہ اس کے ہم محتاج ہیں، دنیا کے اندر بھی محتاج ہیں اور مرنے کے بعد بھی ہم محتاج ہیں۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ دعاؤں کے اندر اپنے لیے ہر چیز مانگ سکتے ہیں، سارے کے سارے دنیا والوں کے لیے مانگ سکتے ہیں، مسلمانوں کے لیے بھی مانگ سکتے ہیں، غیر مسلموں کے لیے بھی مانگ سکتے ہیں، ان کے لیے ہدایت مانگ سکتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے بھی جو کچھ ہم چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ لیکن انہی دعاؤں کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت الفردوس اور جہنم کی نزدیکی سے بھی پناہ، جہنم سے پناہ مانگنا ہے، یہ ان دعاؤں کا بھی بالخصوص ہم اس کا اہتمام کریں۔ ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، اگر یہ رات مل جائے تو میں اس رات کے اندر کیا دعا مانگوں؟ تو ایک مشہور دعا ہے جو تیسرے عشرے کی بھی دعا ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔
تو یہ دعا جو ہے ہمیں مانگنی چاہیے۔ اگر یہ دعا ہمیں آتی ہے تو ہم اس دعا کو بھی کثرت کے ساتھ مانگیں، اور اگر نہیں آتی تو اردو کے اندر بھی ہم اس کا ترجمے کے ساتھ ہم یہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ حضور نے جو الفاظ فرمائے ہیں ان الفاظ کے ساتھ اس دعا کو کہا جائے، لیکن یہ اس شکل کے اندر ہے کہ جب ہمیں اس کا معنی مطلب آتا ہو تو پھر ہمیں ان الفاظ کے ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے۔ اگر نہیں آتا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہم انک عفو، یا اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف فرما دیجئے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، آپ مجھے بھی معاف فرما دیجئے۔ تو یہ 4 کام ہیں: نفل پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا، اور اسی طریقے سے دعائیں مانگنا۔ تو اگر ہم لیلۃ القدر کو عبادت کرتے ہیں، ان راتوں کے اندر جا کر عبادات کرتے ہیں، تو اپنی رات کو ان 4 عبادات کے ساتھ ہمیں مزین کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی اس عبادت کی توفیق